تو اگر منبر سے تبلیغ ہو تو جوان سدھرتے ہیں۔ تہران میں ایک سید مہدی ہوا کرتے تھے جو بہت بڑا عالم، جس نے کئی لوگوں سے شراب چھڑوا دی، کئی لوگوں کو نمازی بنایا، متقی بنایا، اتنے مرید تھے اگر یہ حکم دیتے تو لوگ سب کچھ اپنا اس پہ قربان کرتے تھے، بے انتہا متقی اور پرہیزگار۔ یہ مجلس پڑھ کے گاڑی کے پیچھے بیٹھے تھے، ڈرائیور آگے تھا، شاہ کا زمانہ تھا، یہ آگے بڑھ رہا تھا۔ تو اس زمانے میں، شاہ کے زمانے میں، روڈوں پر بد کردار عورتیں گھومتی تھیں، جوانوں کو گمراہ کرتی تھیں، گناہ کی دعوت دیتی تھی۔ اب ڈرائیور کہتا ہے جیسے میں نے سگنل پہ گاڑی روکا، ایک خاتون، جوان سی خاتون آئی اور اس نے اس ڈرائیور کو گناہ کی دعوت دی۔ ڈرائیور نے جیسے اس خاتون کو دیکھا کہ تجھے شرم نہیں آتی، اشارہ کیا کہ پیچھے مولانا صاحب بیٹھے ہوئے، تم کیسے گناہ کی دعوت دے سکتے؟ مولانا نے سن لیا کہ اس نے گناہ کی دعوت دی۔ سید مہدی نے شیشہ نیچے کیا، اس خاتون کو اشارہ کیا، قریب آئی، کہا کہ اے خاتون، اللہ سے ڈرتی نہیں ہو، قیامت سے ڈرتی نہیں ہو، قبر سے ڈرتی نہیں ہو، کیوں اپنے وجود کو غلاظت میں مبتلا کر رہی ہو؟ ہاں، دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو کیوں تباہ کر رہی ہو؟ اس خاتون نے کہا سید تیرے سر پہ امامہ ہے، تو سید بھی ہے، مجھے تیری ماں زہرا کی قسم ہے، بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے فاقوں میں آ گئی، میرے باپ فاقوں میں، مجبوری کی حالت میں یہ گناہ کر رہی ہوں۔ سید کو غیرت آئی، کہا کہ میری ماں کی قسم کھائی ہے، سچ کہہ رہی ہو؟ کہاں؟ اسی وقت سید نے جیب سے لفافہ نکالا، کہا دیکھو ابھی جو مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں یہ اس کا نیاز ہے، اس لفافے کے اندر ہے، میں نے رشوت لے کر یہ وہ کر کے نہیں کمایا، حسین کا نام لے لے کر یہ نیاز ملی ہے، میں یہ نیاز تجھے دیتا ہوں، مجھے پتا بھی نہیں اس کے اندر کتنے ہیں، یہ تم رکھ لو۔ اور میری ماں کا تم نے قسم کھائی کہ سیدہ کی قسم ہے کہ میں فاقوں میں ہوں، تو آج میری ماں سے ایک وعدہ کرو، سیدہ زہرا سے ایک وعدہ کرو۔ کہ سید کون سا وعدہ کروں؟ کہ وعدہ کرو کہ جب تک اس لفافے کے اندر پیسے موجود ہیں تب تک تو گناہ نہیں کرے گی، تو کم از کم چند دنوں کے لیے تو گناہ سے بچ جاؤ گی، جب تک پیسے چاہیے نکالتے رہنا اور تب تک گناہ نہیں کرنا، اب ختم ہو جائیں پھر تمہاری مرضی ہے، لیکن جب تک لفافے میں پیسے ہوں وعدہ کرو مجھ سے نہیں، سیدہ فاطمہ سے۔ اگر واقعاً اس بی بی کی عزت کرتی ہو تو وعدہ کرو، یہ کہتی ہے اس کی آنکھوں میں آنسو، سید وعدہ کرتی ہوں جب تک اس لفافے میں پیسے ہیں میں کبھی بھی بدکاری کی طرف نہیں جاؤں گی۔ سید مہدی کہتے ہیں 2-3 سال گزر، میں نجف گیا، مولا علی کی زیارت کو، زری کی طرف منہ تھا، السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیک یا امام المتقین، کا مولا کی زیارت اپنے سرور میں پڑھ رہا تھا، اپنے امام کے ساتھ کلام کر رہا تھا، اتنے میں نے دیکھا ایک جوان ہے جو میرے کنارے پہ کھڑا ہے۔ سید کہتا ہے میں نے کہا مولا میں آپ کی زیارت کو مختصر کرتا ہوں تاکہ اس کا جواب دے دوں، زیارت تو پھر بھی میں آپ کی پڑھ سکتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی شرعی سوال ہو اور میں زیارت میں لگا رہا ہوں اور یہ چلا جائے، لہٰذا مولا میں شیعہ کیسا، میں مولانا کیسا کسی کا مسئلہ حل نہ کر سکوں۔ ایک مرتبہ اس نے کتاب زیارت کو بند کیا اور اس شخص کو دیکھا کہ آپ کو کوئی سوال ہے؟ اس نے کہا سید میرا سوال نہیں ہے، میری بیوی آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہے۔ اس نے کہا کہاں ہے؟ کہ سید وہ سامنے ہے، اگر آپ ان سے کچھ باتیں کر لیں۔ سید آگے بڑھتے ہیں، سید میں کہتا ہے ایک محجبہ خاتون مکمل حجاب کامل میں کھڑی ہوئی تھی، بس اس کی تھوڑی سی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ سید مہدی کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے سلام کیا، اس خاتون نے جواب دیا اور روتے ہوئے کہا سید مہدی مجھے پہچانا؟ سید مہدی کہتے میں نے نہیں پہچانا، آپ کون ہیں؟ کہ سید 2-3 سال پہلے ایک سگنل پہ تو نے حسین کی مجلس کا لفافہ دیا تھا، سید میں نے تمہاری ماں زہرا سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک اس لفافے میں پیسے ہیں میں گناہ نہیں کروں گی۔ کہ سید ابھی پیسے ختم نہیں ہوئے تھے، اس جوان کا رشتہ بی بی نے بھیج دیا تھا۔ سید میں نے شادی کر لی، واللہ وہ دن ہے اور آج دن ہے، زندگی میں نعمت بھی ہے، برکت بھی ہے، گناہ سے دور ہو چکی، یہ ہے خلوص نیت۔ اگر تو اور کی طرح خالص بن جائے، راستہ اہل بیت خود بناتے ہیں۔ جب اللہ کا وعدہ ہے کہ اے میرے بندے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جب تو مجھ پہ توکل کرتا ہے پھر تیرا حساب کتاب تیرے رب کے ہاتھوں پر ہے۔ اگر یہ نیت کر کے واللہ مجلس میں آؤ تو ہدایت کے دروازے سب کے لیے کھل جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کو امام حسین کے مصائب نے نیک بنا دیا۔ ہم
تم تو روتے ہیں اور آنسو پہنچ کے چلے جاتے ہیں نا. سوال یہ ہے مجھے ان مصائب سے ملا کیا؟ میں نے امام حسین پہ رویا تو صحیح, لیکن ان آنسوؤں نے مجھے کچھ دیا کہ نہیں؟ یا صرف ظاہری آنسو بہا کے میں چلا گیا؟ یہ تو غم حسین کی برکت ہے کہ ہندو بھی اس غم میں روتا ہے, مسیحی بھی اس غم میں روتا ہے. جو کبھی اپنے باپ کے لیے نہیں رویا وہ حسین کا نام سنتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. یہ تو برکت غم حسین. لیکن سوال یہ ہے تجھے اس غم سے ملا کیا؟ علی گنداب ایک جوان ہے لیکن گمراہ جوان, شرابی جوان. مولانا کہتے ہیں میں مجلس پڑھ کے اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا, رات کا اندھیرا, اس اندھیرے میں یہ جوان شراب کی حالت میں مست تھا اور راستے پہ اس نے مجھے روک لیا. کہا شیخ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا مجلس پڑھ کے آیا ہوں کسی گاؤں میں, گھر جا رہا ہوں. شیخ کس کی مجلس؟ کہا تجھے پتا نہیں, محرم کا چاند دکھ چکا ہے, حسین کی مجلس. کہا شیخ مجلس میں ہوتا کیا ہے؟ کہا حسین کے فضائل ہوتے ہیں, فرامین ہوتے ہیں, مصائب ہوتے ہیں. کہا شیخ مجھے مجلس سنا. اب ایک بندہ شراب کی حالت میں ہے. شیخ صاحب کہتے میں ڈر گیا کیونکہ بدماش تھا, چاقو اس کے ہاتھ میں تھا, ایسا نہ ہو میں انکار کروں اور مجھ پہ حملہ کر دے. شیخ نے بہانہ کیا کہ دیکھو مجلس ایسے نہیں سنائی جاتی, اس کے لیے ممبر ہوتا ہے, مجمع ہوتا ہے, ماحول ہوتا ہے, حسین کا ذکر کیا جاتا ہے. اس جوان نے دیوار کے ساتھ تکیہ دیا, جس طرح ہم رکوع میں جاتے ہیں نا, یہ رکوع کی حالت میں کھڑا ہو گیا. کہ شیخ میری پیٹھ حسین کا ممبر, بیٹھ جا میری پیٹھ پر اور مجھے سنا کہ تیرا حسین کیسا تھا, کیا ہوا تھا تیرے حسین کے ساتھ. شیخ کہتے ہیں کہ میں مجبور ہو گیا. مولانا کہتے ہیں میں بیٹھ گیا اس کی پیٹھ پر. میں نے چند امام کے فضائل پڑھے, 2 فرامین پڑھے جلدی جلدی سے. اب اس نے کہا شیخ مصائب سناؤ, حسین کے مصائب سناؤ. مصائب میں کیا سناتے ہو لوگوں کو؟ تو مولانا صاحب کہتے ہیں اچانک میرے ذہن میں آیا کہ علی اصغر کے مصائب پڑھو. تو کہتے میں نے 4 جملے کہے. میں نے کہا حسین اتنے مظلوم تھے, ظالموں نے حسین کے پاس ایک بھائی تھا جس کا نام عباس تھا, انہوں نے عباس کے بازو بھی کاٹ دیے, کہ بھائی کو بھی مار دیا. حسین کا جوان بیٹا تھا اکبر, اس کے سینے میں بھی برچی لگا دی. حسین کے بھتیجے تھے ان کو بھی مار دیا. حسین کے بھانجے تھے اون و محمد, ان کو بھی مار دیا. کہ یہ جوان سن رہا تھا, میں پڑھ رہا تھا. اب یہاں تک میں نے کہا کہ حسین کا ایک 6 مہینے کا بچہ تھا, پانی پلانے کے لیے گئے لیکن ظالموں نے اس بچے پر بھی رحم نہیں کیا. تو اتنا کہنا تھا علی گنداب کا وجود کانپنے لگا, پورا ہلنے لگا کہ شیخ اتر جا. میں اتر آیا اور اس نے کہا حسین اتنا غریب تھا کہ انہوں نے 6 مہینے کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا. کرے جس کے بھائی کو مار دیا, بیٹے کو مار دیا, 6 مہینے کے بچے نے کیا بگاڑا تھا؟ کہ یہ زار و قطار رونے لگا اور روتا ہوا چلا گیا. مولانا صاحب کہتے ہیں 2-3 دن ہوئے یہ شخص مجھے نظر نہیں آیا. میں نے اس کے رشتہ داروں سے پوچھا وہ علی گنداب کہاں ہے؟ انہوں نے کہا شیخ صاحب پتہ نہیں, اس رات گھر آیا, پوری رات روتا رہا. صبح ہوئی, کچھ کپڑے لیے اور صبح سویرے چلا گیا. ہمیں نہیں پتا کہاں گیا. شیخ صاحب کہتے ہیں 2 سال گزر گئے. میں نجف گیا مولا علی کی زیارت کو. اس وقت بڑے مرجع آیت اللہ اصفہانی پیش امام تھے نجف کے, ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. میں نے دیکھا قبلہ کے پیچھے ایک شخص کھڑا ہے جو نماز پڑھ رہا ہے. میں نے چہرہ دیکھا, چہرہ پہچانا ہوا تھا. جب غور سے دیکھا میں نے کہا یہ تو وہی علی گنداب ہے جو اپنے شہر کا مشہور شرابی تھا, گنہگار تھا. میں آغا اصفہانی سے ملنے, میں نے کہا مولانا یہ کون ہے؟ کہا پتہ نہیں, 2 سال پہلے آیا تھا. پورے نجف میں اس سے بڑا کوئی نمازی نہیں, پورے نجف میں اس سے بڑا کوئی متقی نہیں. لوگ وقت نماز پہ آتے ہیں, یہ رات کے 2 بجے مسجد کوفہ میں جاتا ہے. کہا اتنا روتا ہے, اتنا روتا ہے, ہم نے نہیں دیکھا آج تک کوئی اتنا روئے. اور رو رو کے کہتا کیا ہے؟ کہ رو رو کے 1 گھنٹہ کہتا خدا میرا یہ گناہ معاف کر دے, میرا یہ گناہ معاف کر دے. اور اس کے بعد کہتا خدا اگر تو نے یہ گناہ معاف کر دیا میں فلاں گناہ کا کیا کروں گا. کہ پھر اس گناہ پہ روتا ہے. کہ گھنٹے گھنٹے مسجد کوفہ میں روتا ہے. یہاں کا سب سے بہترین نمازی ہے. یہ کہتا میں نے تعجب کیا, ایک وقت میں سب سے بدترین انسان تھا, آج بہترین انسان بن گیا. فرمایا میں کافی دن نجف میں رہا, رات نماز عشاء پڑھی, اچانک ایک طالب علم دوڑتا ہوا آیا. اس نے کہا اصفہانی وہ جو فلاں مجتہد ہے ان کی طبیعت بڑی خراب ہے, سکرات کا وقت ہے اور کنفرم ہے کہ آج رات وہ غالباً مر جائیں گے. تو ان کے گھر والوں نے کہا ہے کہ آغا کو کہو کہ اس کے لیے قبر کا بندوبست کریں. بہت اچھا مجتہد تھا اور وقت کا استاد تھا بہترین. اب ظاہر جو مراجے کی قبریں ہوتی تھی وہ حرم
حرم کے اندر کھودی جاتی نہیں، کوئی عام بندہ حرم میں دفن تو ہوتا نہیں تھا. انہوں نے کہا کیونکہ وقت کا بہت بڑا مرجع ہے، اس کی قبر کو علی کے دروازے پہ کھودا جائے. جہاں سے مولا کے حرم کے اندر جاتے وہیں زمین پر اس کی قبر کو کھودا جائے. اس سے بڑا مقام نہیں ملے گا. یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے ملائک آتے ہیں، جہاں سے انبیاء کا ورود ہوتا ہے، جہاں سے مولا کے ظاہر آتے ہیں. ارے یہاں پہ اس کو دفن کیا جائے گا. کہ اسی رات قبر کو کھودا گیا، قبر کو تیار کیا گیا. صبح کی نماز ہوئی، نماز ہونے کے بعد آغا اصفہانی نے کہا کیا ہوا، خبر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہ مولانا اللہ نے بڑا کرم کیا، سکرات کا وقت تھا لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا ہے، بالکل ٹھیک ہو گئے جیسے وہ کبھی بیمار ہوئے ہی نہیں تھے. آغا اصفہانی پریشان ہوئے، تم نے تو کہا مرنے کا. مولانا ہاں واقعی 99% چانسز تھے وہ مر جائیں گے، لیکن پھر اچانک ایسے ٹھیک ہو گئے. کہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اب یہ سوچ رہے تھے قبر تیار بھی کر لیا ہے، قبر کو کھود بھی لیا ہے، کیا کرے؟ اتنے میں ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا مولانا علی گنداب جو ہے کافی دیر سے سر کو سجدے میں رکھا ہوا ہے، ہم نے آوازیں بھی دی ہیں لیکن آواز آ نہیں رہی. آغا اصفہانی دوڑے دوڑے گئے، بہترین نمازی تھا، اس کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن دیکھا اس کی گردن ڈھلی. نبض کو چیک کیا تو سانسیں تو کب کی جا چکی تھی. حالت سجدہ میں حسین کی طرح روح پرواز کر چکی تھی. کہ مولانا کیا کریں؟ آغا اصفہانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگا یہ قبر اس کے لیے نہیں کھودی گئی تھی، علی نے اپنے علی کے لیے کھدوائی تھی. جلدی غسل دو، کفن دو. غسل دیا گیا، بڑی شان سے کفن پہنایا گیا، جنازہ اٹھایا گیا اور اس کو علی کے قدموں میں دفن کر دیا گیا. ایک مصیبت علی اصغر نے اس کے کردار کو پاک و پاکیزہ بنا دیا. دیکھیے نا، جب انسان کو سدھرنا ہو، بدلنا ہو تو ایک آنسو بھی انسان کو بدل دیتا ہے. لیکن اگر انسان خود کو بدلنا نہ چاہے میرے عزیز، لاکھ مجلسیں سنیں، لاکھ صحبت نبی نصیب ہو، لیکن پھر بھی وہ قاتل زہرا بن جاتا. یہ تیرے اختیار میں ہے تو اپنے وجود کو کیسا بناتا ہے. فرمایا آ حسین کی مجلس، یہ مجلس تمہارے وجود کو بلند کرنے کے لیے. دو آنکھیں قیامت میں کبھی، فرمایا دو آنکھیں کبھی بھی قیامت میں نہیں روئیں گی. ایک وہ آنکھ جو حسین پہ روتی ہے، دوسری وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روتی ہے. مجلسیں کریں لیکن واللہ اپنے محلوں میں دعائے کمیل، دعائے عرفہ، اہل بیت کا زندہ معجزہ ہے. اہل سنت کا بہت بڑا بزنس مین، اس کو دعائے کمیل دی، آدھا شیعہ ہوا. جب دعائے عرفہ امام حسین کی پڑھی پورا شیعہ ہو گیا. کہ مولانا یقین ہو گیا اتنی بڑی دعا، اللہ کی اتنی تعریف اس انداز میں کوئی عام آدمی بات نہیں کر سکتا. یہ خزانہ اہل بیت نے آپ کو دیا ہے، لیکن میرے گھر میں خزانہ پڑا ہوا ہے، میں استعمال نہیں کرتا. کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ دعائے کمیل پڑھو، مہینے میں ایک مرتبہ دعائے عرفہ پڑھو، کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ نماز شب پڑھو، اس میں دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھو، تاکہ پتہ تو چلے اہل بیت تمہیں دے کر کیا گئے ہیں. چیزیں پڑھی ہیں لیکن ہم استعمال نہیں کرتے. امام سجاد فرماتے ہیں آدھی رات کا وقت ہے، اٹھی زینب اٹھتی ہیں، وضو کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں. لیکن بی بی زینب کی اس نماز میں بڑا فرق تھا، کیونکہ جب بھی نماز پڑھی پورے سفر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی. اب جب نماز پڑھنے لگی تو بی بی زینب بیٹھ کے نماز پڑھنے لگی. امام سجاد نے کہا کہ پھپھی اماں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی، کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا سجاد میرے لال زندان میں کھانا بہت کم آتا ہے، میں سارا کھانا بچوں میں تقسیم کرتی ہوں، اب زینب کے بدن میں طاقت نہیں.